الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك أو كما قال. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے حد درجہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اس کے تمام احکام کو بجا لانے کو. اللہ رب العزت کے سامنے بندہ اپنی ذات کو بچھا دے، بٹھا دے، غایت درجے کا تذلل اختیار کرے اور اس کے ہر حکم کو مان کر اسے بجا لائے، اس کو عبادت کہتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: العبادت تجمع اصلین. عبادت دو بنیادی چیزوں کے جمع ہونے پر وجود میں آتی ہے. غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ حد درجہ اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنا، جس کو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت انتہائی درجے پائی جاتی ہے. تو ایک تو اللہ رب العزت کی ذات عالی سے حد درجہ محبت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے حد درجہ اپنے آپ کو مٹھا دینا، بچھا دینا، تذلل اختیار کرنا، عاجزی اور تابعداری اختیار کرنا، اس کا نام عبادت ہے، جس کو ہم مختصر انداز میں بندگی کہتے ہیں. عبادت کہتے ہیں بندگی کو، اطاعت اور فرما برداری کو. یوں تو اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اس کائنات کے اندر، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی بندگی میں لگی ہوئی ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری پاکی بیان کرتی ہے، ہماری تعریف کرتی ہے، مگر تم ان کی زبان کو اور ان کی تعریف اور تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے. یہ تو ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے، دوسرے الفاظ میں اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو. اور ان تمام مخلوقات کے اللہ کی عبادت میں لگے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عبادات کی مختلف شکلوں کو اختیار کرتے ہیں، تو کیا وہ مخلوق بھی وہ سب کچھ کرتی ہے؟ نہیں. ان مخلوقات کے عبادات میں لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی میں لگی ہوئی ہے. ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں، اللہ رب العزت کی مخلوقات ہمیں نظر آئے گی
تو ہم یہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ڈیوٹی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، وہ جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے آج تک، اور جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کو ادا کرتے رہیں گے. جیسے چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، اور دریا اور سمندر ہیں، ہوائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان گنت مخلوقات. اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس ذمہ داری کے ادائیگی کے لیے اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کے ادا کرنے میں اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں. تو ان مخلوقات کا اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ذمہ داری کی ادائیگی میں لگانا ہی ان کی عبادت ہے. یہ ان کی عبادت ہے. اب انسان و جنات کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان و جنات کی عبادت اور دیگر مخلوقات کی عبادت، ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ جتنی مخلوقات انسان اور جنات کے علاوہ ہیں وہ اپنے اختیار کے ساتھ عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے سامنے ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کو انجام دینا ہی پڑے گا. دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. چاہے وہ ان کا دل چاہے یا نہ چاہے، ماننا ہی پڑے گا، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہی پڑے گا اور اس مقصد کو پورا کرنا ہی پڑے گا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. مگر انسان اور جنات کی عبادت کیسی ہے؟ یہ اختیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو مجبور محض نہیں بنایا کہ وہ جبریہ طور پر مجبور ہو کر، عاجز ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے. نہیں، ان کے سامنے دونوں راستے سمجھائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، دونوں راستے اسے سمجھا دیے ہیں. ایک راستہ اللہ کی عبادت کا، اس کی بندگی اور اطاعت اور فرمانبرداری کا، اور دوسرا راستہ ہے اپنے نفس کی غلامی اور بندگی کا. اب انسان کو اختیار دیا، ان دونوں راہوں میں سے کسی راستے کا انتخاب کرے. اسے اختیار ہے، چاہے تو اللہ کی بندگی اور اطاعت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالے اور نفسانی چاہتوں پر قدم رکھے، ہر نفسانی چاہت کے پیچھے نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار دیا. یا تو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی والے راستے سے ہٹا کر نفس کی غلامی اور نفس کی بندگی والے راستے پر لگا دے. ان دونوں راہوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات کو اختیار دیا ہے، اس لیے کہ انسان و جنات کا امتحان مقصود ہے. امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اس زندگی میں. باقی تمام مخلوقات کا امتحان نہیں ہو رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ ساری مخلوقات ختم کر دی جائے گی، انسان و جنات کو آگے ہمیشہ باقی رکھا جائے گا، اور اس دنیا میں جو جس امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اس امتحان کا نتیجہ ان کے سامنے لایا جائے گا کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، اور پھر دونوں کا ابدی انجام سامنے لایا جائے گا. تو اسی لیے انسان اور جنات کے سامنے اللہ نے دونوں راہیں سمجھا دی ہیں، اور دونوں راہیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں. چاہے تو اللہ کی عبادت اور بندگی کے راستے کو اختیار کرے، یا اپنے نفس کی غلامی اور نفس کی بندگی کے راستے کو اختیار کرے. ہاں، اور اگر اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کرتا ہے انسان تو اس سے اللہ کا کوئی نفع نہیں ہونے والا، اس سے اللہ رب العزت کو کچھ نہیں ملنے والا. اس کی بڑائی، اس کی شہنشاہی اور اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہونے والا. وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. نہ بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ ان کے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ان کی تعریف اور حمد و ثنا کی ضرورت ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب کے سب متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی عبادت گزار بن جائیں، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کریں،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس بات کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. ہاں کہ سب بندگی میں لگ گئے, سب عبادات میں لگ گئے, اور سب جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں لگ گئے, اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے, تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ کی بادشاہت میں اور اس کی شہنشاہیت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہونے والا. اور اس کے برعکس, اس کے برخلاف اگر سب کے سب انسان و جنات اگلے اور پچھلے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر آ جائیں اور کافر بن جائیں, مشرک بن جائیں, گنہگار بن جائیں, اللہ کے حکموں کی سرکابی کرنے والے بن جائیں, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما نقص ذلک فی ملکی شیئا, کہ اس بات سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بندوں کی عبادت اور نافرمانی کا اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بے نیاز ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے, وہ غنی ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں, ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. تو ہم جو عبادات کی شکلیں اختیار کرتے ہیں بظاہر تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن انجام اگر سوچا جائے تو ہم دراصل اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی انسان عبادات کا راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے. اس کے ذریعے اس کی دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اور جو نفسانی چاہتوں کے پیچھے چلتا ہے, اپنے آپ کو نفس کا غلام بناتا ہے, وہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے, اللہ کا نقصان نہیں کرتا. اپنی ہی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی ہی آخرت بگاڑتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر, جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک, اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر, میری عبادت میں لگ جا, میری بندگی میں لگ جا, تو میں کیا کروں گا, میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا, تیری زندگی سے پریشانیاں, الجھنیں, ٹینشن, ڈپریشن سب ختم کر دوں گا, اور تیرے سینے میں غنا داخل کروں گا, تجھے بے نیاز کر دوں گا, تیرے فقر کو بند کر دوں گا. دل کو اللہ پاک غنا سے نوازیں گے, مخلوق سے بے نیازی سے نوازیں گے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے, اللہ کی بندگی میں لگاتا ہے. اور اگلی بات بھی سنیں, آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا, وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, تو میں تجھے دنیاوی مشغولیات میں پھانس دوں گا. اتنے کام, اتنی پریشانیاں, اتنی ذمہ داریاں دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہی نہ ملے, اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے, اپنی آخرت کے لیے تیاری کا موقع ہی نہ ملے. یہ دنیا کی مختصر سی زندگی جو انتہائی قیمتی ہے, وہ دنیاوی مشغولیات میں پگھل کر رہ جائے, اور پھر اپنی انجام کو سوچنے کا اسے موقع نہ ملے. ایسی مشغولیات میں اللہ پاک پھانس دیں گے. ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک, اور تیری محتاجگی کے راستے کو بند نہیں کروں گا, چاہے جتنا بڑا مالدار بن جائے, لیکن محتاجگی باقی رہے گی, مزید آگے بڑھنے کی چاہت باقی رہے گی, اور ملے اور ملے اور ملے, کہیں جا کر اس کے دل کو اطمینان نہیں حاصل ہوگا, اور قناعت کی دولت نہیں ملے گی کہ اللہ نے جو دیا ہے بس ہے, کافی ہے, نہیں, اور آگے کی تلاش اور آگے کی طلب, اس میں اس کی پوری زندگی لگ جائے گی. اور اس کا نقصان کب سامنے آئے گا, جب دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی, آخرت میں انسان پہنچ جائے گا, تب اسے احساس ہوگا کہ اللہ تو نے تو جو زندگی دی تھی کتنی قیمتی تھی, اور مجھے کہاں لگانی تھی اور میں نے کہاں لگائی. یہ احساس اس کو آخرت میں پہنچنے کے بعد ہوگا. تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بندہ اپنے آپ کو فارغ کرے گا, اللہ پاک اسے دل کے غنا کی نعمت سے نوازیں گے, اللہ اس کے دل کو غنی کریں گے اور اس کے فقر کو بند کریں گے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت عطا فرمائیں گے کہ تھوڑی روزی کو کافی سمجھنے والا ہوگا, جس کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے کام کرے گا جو آخرت میں کام آنے والے ہیں. تو اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے. ہم جو یہ عبادات انجام دے رہے ہیں, یہ جو ہے دراصل ہم نے اپنی زندگی میں عبادات کے مفہوم کو انتہائی تنگ کر دیا ہے, عبادت کے مفہوم کو تنگ کر دیا, چار دیواری مسجد کی جو ہے اس تک محدود کر دیا.
کہ نمازوں کا جو پابند ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے. ہر آدمی اپنے تعلق سے بھی یہی سوچتا ہے کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں تو لہٰذا میں بڑا عبادت گزار ہوں. عبادت کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے, صرف روزے سے نہیں ہے, صرف حج اور زکات سے نہیں ہے, اور صرف مسجد کی 4 دیواری سے نہیں ہے. مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے. مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے. اس کا مسجد میں ہونا, اس کا بازار میں ہونا, اس کا گھر میں ہونا, اس کا دنیاوی مشغولیات میں ہونا, سب عبادت بن سکتا ہے. سب عبادت بن سکتا ہے. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو عبادت بنانے کے لیے کہ ایک تو صاحب عمل مومن ہو, عمل کا انجام دینے والا ایمان والا ہو, اور ساتھ میں جو عمل کر رہا ہے وہ عمل صحیح ہو, درست ہو, عمل غلط نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ نیت صحیح ہو. ہر عمل کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں, دل کے گوشے میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اس عمل کے ذریعے میں اللہ کو راضی کروں, اللہ کو راضی کروں. اگر جگہ بظاہر وہ عبادت کی شکل نہیں ہے, جیسے نماز, روزہ, زکات, حج نہیں ہے, بلکہ اس کا دنیاوی کوئی کام ہے, اس کا کھانا, کمانا, ہاں کمانا بھی صحیح نیت سے ہوگا اور صحیح طریقے پر ہوگا, وہ عبادت بن جائے گا. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بعض روایات آپ کے سامنے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ پاک اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے بڑے درجات کی بشارت سنائی ہے صحیح نیت سے مال کمانے والے کو اور صحیح طریقے پر مال کمانے والے کو. تو تجارت بھی دین ہے, مال کمانا بھی دین ہے, بشرطے کہ صحیح طریقے کے ساتھ ہو اور صحیح جذبے اور نیت کے ساتھ ہو. تو ہم مسلمان کے لیے یہ ضابطہ اور اصول نہیں ہے کہ دین کے لیے کچھ اور کرے, دنیا کے لیے کچھ اور کرے. مسلمان کا دین بھی دین ہے, اس کی دنیا بھی دین ہے. ہاں کھانا, کمانا, بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ سب کچھ اس کا دین بنے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ عمل صحیح ہو, نیت صحیح ہو. تو اپنی پوری زندگی کو عبادات کے سانچے میں ڈھالنا ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے کتنا خوبصورت قول ارشاد فرمایا کہ اپنی عبادات کو عادات نہ بناؤ بلکہ اپنی عادات کو عبادات بناؤ. کیا مطلب کہ عبادت کو عادت کے طور پر نہ کرو کہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, بلکہ جذبہ, نیت تازہ ہو اور استحضار ہو اللہ پاک اس عمل پر کیا دے گا. ایسے نہیں جیسے روٹینی کوئی کام کیا جاتا ہے کہ روزانہ کرنا ہی ہے, اس کو دل مانے نہ مانے, اور دل کے اندر جذبہ اور شوق ہو یا نہ ہو, اس کو تو انجام دینا ہی ہے, سر کا بوجھ اتارنا ہی ہے. اس جذبے کے ساتھ نہ ہو بلکہ اندر میں جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنے کا, اس کے ذریعے سے آخرت کو آباد کرنے کا, اور اللہ پاک نے جو اجر و ثواب کی بشارت سنائی ہے اس کے حاصل کرنے کا. یہ مطلب ہے کہ عبادات کو عادات نہ بنایا جائے بلکہ عادات کو عبادات بنایا جائے کہ ہم جو عادی ہیں جن کاموں کے, ان کے اندر بھی اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے. تو پھر انشاءاللہ ہماری پوری زندگی, ہمارا کھانا, کمانا اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنا, ہماری تجارت, ہمارا کاروبار, دنیاوی تمام کام, تمام تر مشغولیات ہماری عبادات میں شمار ہوں گے. ہماری پوری زندگی عبادات کے سانچے میں ڈلے گی. اور اس کے لیے شرط یہ ہے, ایک اور شرط یہ ہے کہ عمل حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر ہو. حضور کی سنت کے سانچے میں جو عمل ڈلے گا اس عمل کی قیمت اللہ کے یہاں بڑھے گی اور اس عمل کا حسن بڑھے گا. عمل خوبصورت اور حسین کب بنتا ہے کہ جو عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے, ان کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے, وہ عمل اللہ کے یہاں خوبصورت مانا جاتا ہے, وہ عمل اللہ کے یہاں قیمتی اور وزنی مانا جاتا ہے. تو لہذا ہم اپنی عبادات کا بھی جائزہ لیں اور اپنی پوری زندگی کا بھی جائزہ لیں کہ ہماری پوری زندگی عبادات کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ہماری پوری زندگی اللہ کے یہاں عبادت تصور کر لی جائے, عبادت مان لی جائے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کے سامنے پچھ جانے کا, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنے کا, کچھ نہ سمجھنے کا جذبہ پیدا کرنا کہ اللہ پاک تو ہی سب کچھ ہے, تو ہی بڑا ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, رب ہے, ہم کچھ نہیں ہیں اور ہم سے کچھ نہیں ہے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنا تعلق عطا کر. اس جذبے کے ساتھ جو بندہ جیتا ہے وہ دراصل اللہ کے یہاں عبد مانا جاتا ہے, وہ دراصل اللہ کے یہاں اللہ کا بندہ مانا جاتا ہے. اللہ اگر ہمیں اپنا بندہ
مان لے کہ بے شک تیری زندگی عبادت والی ہے تو پھر ہمارے مسئلے حل ہیں، ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔